أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 اور سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے اور سچ پر قائم رہتے ہوئے اور انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بنو۔ اور اگر تم کو انصاف کی کرسی پر بیٹھنا ہو تو کسی گروہ یا طبقے کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ عدل کرو۔ عدل ہی خدا پرستی اور خدا سرشاری سے مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے ریاست مدینہ میں انصاف، نظام عدل کیا تھا ریاست مدینہ میں۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں کہلوایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان یعنی معاشرے میں انصاف قائم کروں۔ گویا ایک نبی دنیا میں اس لیے آتا ہے، ایک رسول اس لیے آتا ہے کہ معاشرے میں انصاف قائم کر سکے۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو معاشرے برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ انصاف کرنے کا فریضہ جج کے ذمے سونپا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت نازک منصب ہے اور بہت مشکل منصب ہے۔ جج کی کرسی پہ بیٹھنا، فیصلہ کرنا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرنا، یہ سوچ کے کہ جو میں اب فیصلہ کر رہا ہوں بطور جج، کل میں نے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشخبری سنائی ان جج حضرات کے لیے، ان قاضیوں کے لیے جو انصاف کی بنیاد پر فیصلہ دیتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں صحیح مسلم سے نقل کر رہا ہوں، المقسطون علی منابر من نور علی یمین العرش الذین یعدلون فی حکمہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے، ایسے جج حضرات جو صحیح فیصلے کرتے ہوں گے، عرش معلیٰ کی دائیں جانب ایک ایلیویٹڈ پلیس پہ، ایک نمایاں جگہ پہ ان کو بٹھایا جائے گا اللہ کی دائیں جانب۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ روز حشر جب کسی کو سایہ نہیں ملے گا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش الرحمن کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بہت نازک مقام ہے جج ہونا، اور بہت مشکل ہے جج ہونا، تو اس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں سنن ابی داؤد سے، جامع ترمذی سے، سنن نسائی سے، ابن ماجہ سے، ساری حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا من جعل قاضیا فکأنما ذبح بغیر سکین، جس کو جج بنا دیا گیا گویا اس کو تو بیچارے کو چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ اگر کسی کو چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے تو ایک ہی بار مرنا ہے، لیکن جب کوئی جج بن جاتا ہے تو وہ لگاتار موت کا مزہ چکھتا رہتا ہے۔ کبھی حاکم کی حکم عدولی ہوتی ہے، کبھی اہل خانہ کی، کبھی گھر کے بڑے آدمی کی،
انصاف سے فیصلہ کرنا ہو تو گویا پوری دنیا کے ساتھ لڑ کے انصاف پہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کے 2 تقاضے اور 2 شرائط بیان کی ہیں۔ وہ ایک مثال سے واضح ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن کا جج مقرر کیا۔ جب یمن فتح ہوا تو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہاں کا قاضی مقرر کیا۔ ابھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی جوان سال ہیں۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی فیصلہ نہیں کیا، میں کس طرح فیصلے کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نالش آئے، جو درخواست دے، جو مدعی ہو، پہلے تو اس کی بات غور سے سن لو، اور اس کے بعد جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے یعنی مدعا علیہ کو بلا کے پھر اس کی بات غور سے سن لو، پھر دونوں کی شہادتیں دیکھ لو، تم جو فیصلہ دو گے وہ ٹھیک فیصلہ دو گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول وضع کر دیا انصاف کرنے کا، جس کو آج کی اصطلاح میں آلٹرم پارٹرم کہتے ہیں، کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدعا علیہ کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں دینا۔ اگر کسی عدالت میں یا کوئی جج ملزم کو سنے بغیر سزا دے دیتا ہے کہ فلاں کو گرفتار کر لو، فلاں کو گرفتار کر لو، تو بخدا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جج کے لیے، وہ یہ کہ البینۃ علی المدعی، یہ پراسیکیوشن کے ذمے اور استغاثہ کے ذمے ہے۔ جو کسی کے خلاف نالش لاتا ہے، کسی کے خلاف دعویٰ کرتا ہے، ثبوت مہیا کرنا پروسیکیوشن کے اور استغاثہ کے ذمے ہے۔ اگر وہ ثبوت نہیں لاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کو باعزت بری کر دیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ 2 اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ایک تو کسی کو سنے بغیر اس کو سزا نہ دی جائے، دوسرا استغاثہ، جس پہ الزام لگا رہا ہے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی مادی شہادت لائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے دیے وہ کیا ہم تک پہنچے، خلفائے راشدین نے جو فیصلے دیے کیا وہ ہم تک پہنچے۔ شکریہ جی۔